إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا درود اور سلامتی ہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین پر تابعین اور تبع تابعین پر تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں دل کی اصلاح کرنا ہر مسلمان سے مطلوب ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اصلاح اور محافظت پر سارے اعضاء کی حفاظت کی آپ نے ضمانت دی ہے تو دل کی طرف توجہ دیں دل کی اصلاح کی ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے اگر دل کی اصلاح میں ہم کامیاب ہو جائیں تو بہت ساری برائیوں سے ہم باز آ سکتے ہیں اگر ہم نے دل کی اصلاح کی طرف توجہ نہ دی تو دل میں کچھ ایسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جو بیماریاں انسانی ضمیر کو مردہ کر کے رکھ دیتی ہیں تو دوسری طرف انسان بہت ساری برائیوں کا عادی ہو جاتا ہے اگر دل کی اصلاح ہم نے نہ کی اگر دل کی طرف ہم نے توجہ نہ دی تو دل میں کچھ ایسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جو بیماریاں ایک طرف انسانی ضمیر کو مردہ کر کے رکھ دیتی ہیں تو دوسری طرف انسانی زندگی میں بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں دل میں لاحق ہونے والی بیماریوں میں ایک بیماری غفلت ہے اگر انسان دل کی اصلاح کی طرف توجہ نہ دے تو انسان
انسان کے دل میں غفلت نامی ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے. اور یہ غفلت ایک ایسی بیماری ہے جو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں. اور یہ ایسی وبا ہے، یہ غفلت ایک ایسی وبا ہے جو معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے غفلت ایک عظیم بیماری اور ایک عظیم وبا ہے. تو اس وبا اور بیماری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ غفلت ایک ایسی بیماری جو قابل کو ناکارہ کر کے رکھ دیتی ہے، جو صلاحیت مند کو ناکارہ بنا کے رکھ دیتی ہے. اور ایک ایسی بیماری ہے غفلت جو عالم کو جاہل بنا کے رکھ دیتی ہے، جو دیندار کو بے دین کر دیتی ہے. اگر انسان غفلت کا شکار ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ انسان کی زندگی سے ایمان رخصت ہو جائے، انسان کی زندگی سے عمل رخصت ہو جائے، انسان کی زندگی سے نیکیاں رخصت ہو جائیں، انسان کی زندگی سے اچھائیاں رخصت ہو جائیں. تو اس لیے کہ غفلت سے انسان اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے، اپنی نیکیاں گنوا بیٹھتا ہے، اپنی اچھائیاں انسان کھو بیٹھتا ہے. اس لیے کہ غفلت یہ ایسی وبا اور بیماری ہے جو قابل انسان کو ناکارہ بنا کے رکھ دیتی ہے. تو اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو ہوشیار اور متنبہ ہونا چاہیے اور جلد سے جلد اس بیماری کے علاج کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ ایسی بیماری جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس غفلت کی بیماری میں مبتلا ہیں، بہت سارے ہم میں سے غفلت کا شکار ہیں اور غفلت نامی بیماری میں مبتلا ہیں. اگر ہم نے اس کا علاج نہ کیا تو عین ممکن ہے تو نیک اعمال ہم سے رخصت ہو جائیں گے، اچھائیاں ہم سے رخصت ہو جائیں گی. اور غفلت ایک بھول کی ایک قسم ہے دوستو، غفلت ایک بھول کی ایک قسم ہے. لیکن غفلت اور بھول میں ایک لطیف سا فرق موجود ہے. بھول انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، بھول اس کا اختیار انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے. انسان کسی چیز کو بھول جاتا ہے، کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو مطلب یہ کہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے. اسی لیے آپ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر آپ غور کریں کہ بھول کی وجہ سے اگر انسان سے اگر عمل چھوٹ جائے تو شریعت اس پر مؤاخذہ نہیں کرتی ہے، شریعت اس پر گرفت نہیں کرتی ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان. اگر انسان سے غلطی سرزد ہو جائے، انسان سے اگر بھول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی اور بھول کو معاف کر دیتے ہیں. غلطی کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، وہیں پر اللہ بھول کو بھی معاف کر دیتے ہیں. بھول پر انسان کا مؤاخذہ نہیں ہوتا ہے. لیکن غفلت یہ انسان کے اختیار میں ہوتی ہے. لاپرواہی، بے توجہی، نظر انداز کر دینا، ٹال مٹول کر دینا، یہ سب غفلت کی مختلف شکلیں ہیں جو انسان کی زندگی میں نظر آتی ہیں. غفلت انسان کے اختیار میں ہوتی ہے، اختیار میں ہونے کے باوجود انسان عمل سے غافل ہوتا ہے. غفلت کے نتیجے میں انسان عمل سے باز آتا ہے اور عمل کے میدان میں اپنے آپ کو گامزن نہیں کرتا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی غفلت جس پر انسان کا مؤاخذہ ہوتا ہے. اور یہی وہ وبا اور یہی وہ بیماری ہے کہ جس میں مبتلا ہو کر انسان بہت ساری بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے اور بہت ساری برائیوں کا عادی ہو جاتا ہے. قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھیں، سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان کا راستہ اپنانے کے بعد کفر کے راستے کو اپناتے ہیں، ایمان جیسی عظیم دولت کو پانے کے بعد کفر و بدعات میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیتے ہیں. جانتے ہیں کہ انہوں نے ایمان کا راستہ اپنانے کے بعد کفر کے راستے کو کیوں اپنایا، کفر کے راستے کو انہوں نے کیوں ترجیح دی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ریزن یوں بیان کرتا ہے ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت پر دنیا کے سودے کو انہوں نے ترجیح دی، انہوں نے آخرت کی زندگی پر دنیاوی زندگی کو انہوں نے ترجیح دی. مومن تو وہ ہوتا ہے، مومن تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دنیاوی زندگی پر آخرت کا سودا کرتا ہے، دنیاوی زندگی پر آخرت کا گویا کہ سودا کرتا ہے، آخرت کو اپناتا ہے، آخرت کو ترجیح دیتا ہے. لیکن غفلت میں رہنے والے انسان کی یہ پہچان ہوتی ہے، وہ اخروی زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، وہ آخرت کی زندگی پر دنیاوی زندگی کو پسند کرنے لگتا ہے. اور کہا کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، نافرمان
قوم پر، نافرمان قوم کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں کہا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کی نگاہوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دیا ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہی لوگ غفلت میں رہنے والے ہیں۔ غفلت کی وجہ سے انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا، غفلت کی وجہ سے انہوں نے آخرت کی زندگی پر دنیاوی زندگی کو انہوں نے ترجیح دی، اور اسی غفلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کو لگا دیا۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ انسان اگر غافل ہو تو غفلت کے نتیجے میں اپنے ایمان اور آخرت اور نیکیوں کا سودا کر بیٹھتا ہے، اور عمل کے میدان میں انسان کوتاہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے انسان کو غافل کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ غفلت کی بیماری سے انسان کو ہوشیار اور متنبہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو اس کی اصلاح کی فوراً کوشش کرنی چاہیے دوستو۔ اور یاد رکھیے اللہ کا قانون ہے، جو لوگ غفلت کے نتیجے میں عمل کے میدان میں پیچھے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیچھے کر دیتا ہے۔ جو لوگ پیچھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیچھے کرتا ہے، اور جو لوگ آگے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آگے کرتا ہے۔ جیسا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم اگر برابر تاخیر کرتی ہے، اگر عمل کے میدان میں پیچھے ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو پیچھا کر کے رکھ دیتا ہے، وہ قوم ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جاتی ہے۔ غفلت کی وجہ سے انسان عمل کے میدان میں کوتاہ نظر آتا ہے دوستو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اور دنیاوی زندگی کے نشے میں اعمال صالحہ سے غافل ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار یؤتی بالموت کہیئۃ کبش املح، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو اس کے بعد موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوبصورت مینڈھے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئیں گے ایک فرشتے کے ذریعے سے، فَيُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا، کہ اس کے بعد ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جنتیوں سے مخاطب ہو کر، اے جنتیوں کیا تم اسے پہچان رہے ہو؟ ایک موت کو مینڈھے کی شکل دے دی جائے گی، اس کے بعد جنتی سے مخاطب ہو کر وہ فرشتہ کہیں گے اے جنتیوں کیا تم اس مینڈھے کو پہچانتے ہو؟ یہ مینڈھا کیا ہے؟ تو جنتی کہیں گے یہ مینڈھا تو موت ہے۔ تو اس کے بعد جہنمی سے سارے جہنمی دیکھ رہے ہوں گے اور جنتی بھی اس مینڈھے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد جہنمی سے وہ فرشتہ سوال کریں گے هل تعرفون هذا، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو سارے جہنمی کہیں گے ہاں یہ تو موت ہے۔ جہنمی اس مینڈھے کو دیکھ رہے ہوں گے اور جنتی اس مینڈھے کو دیکھ رہے ہوں گے، تو اس حالت میں اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ گویا کہ اس مینڈھے کو ذبح کر دیں گے، تو گویا کہ موت کو موت آ جائے گی، موت کو موت آ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتے اعلان کریں گے، جنتیوں کے سامنے بھی اعلان کریں گے اور جہنمیوں کے سامنے بھی اعلان کریں گے خلود بلا موت، خلود بلا موت، ہمیشہ ہمیشہ جنتیوں تمہیں جنت میں رہنا ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے جہنمیوں تمہیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اے نبی آپ لوگوں کو ڈرائیے حسرت کے دن سے۔ قیامت کے بہت سارے نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الحسرہ ہے دوستو، یعنی پچھتانے کا دن ہوگا، افسوس کا دن ہوگا۔ وہ لوگ جو دنیا میں غافل تھے، غفلت کی زندگی بسر کر رہے تھے، جنہوں نے آخرت پر دنیاوی زندگی کا
سودا کیا تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن افسوس کریں گے، پچھتائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ذکر کیا، یوم الحسرہ۔ اے نبی آپ لوگوں کو ڈرائیے پچھتاوے کے دن سے، حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر، جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، یہ لوگ یہ جہنم میں مبتلا کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی غفلت میں گزاری۔ جہنم میں لوگ کیوں پہنچے؟ جہنم کے مستحق کیوں قرار دیے گئے؟ غضب الہی کے مستحق کیوں قرار دیے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اہم سبب بیان کیا دوستو، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، یہ جہنمی لوگ دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے، غفلت میں مست تھے اور غفلت میں مبتلا تھے، اسی وجہ سے یہ نار جہنم کے مستحق بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نار جہنم سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نار جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ کرائے، آمین۔ تو غفلت ایک ایسی وبا ہے دوستو جو انسان کو نار جہنم کا مستحق بنا کے رکھ دیتی ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کہا سورۃ الاعراف میں، جہنم میں جانے والے انسانوں اور جنوں کی تعداد بہت بڑی تعداد ہوگی، اور جانتے ہیں کہ جہنم میں جانے والے انسان اور جن، ان کی بڑی تعداد کیوں ہوگی؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اسی غفلت کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم نار جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیں گے، اور جانتے ہیں انسان اور جن جہنم کا مستحق کیوں قرار پایا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو دل عطا کیا تھا، جو آنکھیں عطا کی تھی، جو کان عطا کیے تھے، یہ سب جسم کے ایسے اعضاء ہیں دوستو جن کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے، آخرت کو سمجھنا چاہیے۔ اس دل کے ذریعے، اس ان آنکھوں کے ذریعے اور ان کانوں کے ذریعے سے انسان کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور ان کے ذریعے سے دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن اس بندے نے ان اعضاء کا صحیح استعمال نہ کیا، اس بندے نے اس ان اعضاء کا صحیح استعمال نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں یہ لوگ تو چوپائے ہیں، جانور ہیں، بلکہ اس سے تو بدتر ہیں، اور کہا کہ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے دوستو، غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہر ایک محاسبہ کرے کہ اس کے پاس کتنا علم ہے اور وہ کتنا عمل کر رہا ہے۔ ہر ایک اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف علماء کے پاس علم ہے، اہل علم کے پاس علم موجود ہے، بلکہ دنیا کا ہر مسلمان اسے شریعت کا کچھ نہ کچھ علم موجود ہے دوستو۔ آپ کے پاس بھی شریعت کا سرمایہ موجود ہے، آپ کے پاس بھی علم موجود ہے، شریعت کی باتیں آپ جانتے ہیں، اللہ کے کیا حقوق آپ لوگوں پر ہیں اور بندوں کے حقوق ہمارے اپنے ذمے میں کیا ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں، یہ سب نالج ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا ہمارا عمل علم کی برابری کر رہا ہے؟ کیا ہمارا عمل علم کی برابری کر رہا ہے کہ یا نہیں؟ اس کا ہم کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا عمل علم کی برابری اگر نہیں کر رہا ہے تو مطلب یہ کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں دوستو، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں غفلت سے ہوشیار اور متنبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اب انسان کیسے پہچان سکتا ہے کہ اس کی زندگی غفلت میں بسر ہو رہی ہے یا کہ وہ انسان ہوشیار اور متنبہ ہے؟ چند علامات اہل علم نے بیان کی ہیں کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، یہ کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ اہل علم نے چند اس کی علامتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے دوستو، غفلت میں رہنے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ انسان کو عبادت کرتے ہوئے سستی محسوس ہو، انسان کو عبادت کرتے ہوئے اکتاہٹ اور بیزاری اگر محسوس ہو، سمجھ لیجیے کہ وہ انسان غافل ہے۔ انسان کو عمل کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے کبھی اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کبھی بیزاری نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کا وقت ہے، اذان دی گئی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہے، لیکن اگر آپ اپنے دل میں بیزاری محسوس کر رہے ہیں، آپ اپنے دل میں بیزاری محسوس کر رہے ہیں کہ نماز کی طرف آگے بڑھنے میں آپ کی طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل غفلت کا شکار ہے، آپ کے دل میں غفلت موجود ہے۔ تو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے من علامات النفاق ذکر علی اللسان فتب الی اللہ فیقف الذکر
علی لسانک، سلف کہا کرتے تھے یہ نفاق کی پہچان ہے، یہ نفاق کی علامت ہے کہ انسان ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کی زبان بوجھل محسوس کرے، اس کی زبان میں ایک بوجھ وہ محسوس کرے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں نفاق موجود ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف آگے بڑھ کر آنا چاہیے۔ اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع کی تو اس کے نتیجے میں اللہ ہماری زبان میں ذکر کو آسان فرما دیں گے، عبادت کو آسان فرما دیں گے۔ اگر آپ اپنی طبیعت میں، اگر آپ اپنے دل میں بیزاری محسوس کر رہے ہیں عبادت کو بچا لانے میں، عمل کرنے میں اور اللہ کی عبادت کو بچا لانے میں، اگر آپ بیزاری محسوس کر رہے ہیں دوستو، مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل غفلت کا شکار ہے، تو آپ اس بیماری کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری علامت اہل علم نے بیان کی کہ انسان کیسے پہچان سکتا ہے کہ میں غفلت میں ہوں، کہ انسان برائی کرے۔ ہر انسان گنہگار ہوتا ہے دوستو، ہر انسان خطا کار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے غلطی سرزد نہیں ہوتی، ہر انسان گنہگار ہوتا ہے۔ لیکن مومن کی پہچان کچھ الگ ہوتی ہے، اگر اس سے غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے دل میں کچھ ایسی کھٹک پیدا ہوتی ہے تو وہ توبہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ لیکن غفلت کی یہ پہچان ہے دوستو، انسان گناہ کرے اور دل میں کوئی جھجک نہ ہو، انسان گناہ کرے، غلطی کرے اور دل میں کوئی جھجک نہ ہو، کوئی شرمندگی نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کا دل غفلت کا شکار ہے۔ اور بالفاظ اگر ہم کہنا چاہیں تو گویا کہ کھلم کھلا برائی کرنے پر گویا کہ تلا ہوا ہے، اور کھلم کھلا لوگوں کے سامنے برائی کرتا ہے، اور برائی کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے سامنے اس برائی کو فخر کے ساتھ اگر بیان کرتا ہے، جسے ہم مظاہرہ کی شکل کہتے ہیں، گویا کہ انسان غلطی کرے اور غلطی کرنے کے بعد اس کے دل میں اگر جھجک نہ ہو، اگر شرمندگی نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہے۔ اسے اپنے دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اسے اپنی غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد انسان اگر غفلت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی ایک تیسری علامت اہل علم نے بیان کی ہے، انسان بڑے سے بڑے گناہ کرے اور اسے چھوٹا سمجھے۔ انسان بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے اور سمجھے کہ وہ چھوٹا گناہ کرتا۔ تجارت کی بات کیجیے دوستو، تو حضرات تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اگر تجارت میں تھوڑا بہت نقصان ہو جائے تو تاجر اسے برداشت کرتا ہے، اگر بڑا نقصان ہو جائے تو تاجر اسے برداشت نہیں کرتا اور سوچتا ہے کہ اس قدر بڑے نقصان کا اسے سامنا کیوں کرنا پڑا، تو اس کے تدارک کی کیا کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کو دور کرنے کی کیا کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں، تو رات دن سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور اس بڑے نقصان سے دور رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ جب گناہ کی باری آتی ہے دوستو، غافل انسان کی پہچان ہوتی ہے، بڑے سے بڑے گناہ کرتا ہے لیکن اسے ہلکا اور معمولی سمجھتا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ یہ غافل انسان کی پہچان ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ کرے اور اسے وہ معمولی سمجھے تو گویا کہ یہ غافل انسان کی پہچان ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن کی مثال کیسے ہوتی ہے، مومن اگر غلطی کرتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال گناہ کرتے ہوئے کیسے ہوتی ہے۔ اگر مومن بندہ غلطی کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے سر پر ایک چٹان جو ہے کھڑی ہوئی ہے، اس کے سر پر ایک چٹان کھڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہ وہ چٹان کب اس کے سر پر گر جائے، ہمیشہ اسے ڈر لاحق رہتا ہے، ہمیشہ اسے خوف لاحق رہتا ہے۔ یہ مومن بندے کی پہچان ہوتی ہے، معمولی گناہ کرتا ہے لیکن سمجھتا ہے اس کے سر پر گویا کہ ایک چٹان گویا کہ رکھ دی گئی ہے، اور پتہ نہیں کہ وہ چٹان اس کے سر پر کب گر جائے اور کب اسے ختم اور برباد کر کے رکھ دے۔ تو گویا کہ گناہ کی حیثیت مومن کے پاس ایک چٹان کی سی ہوتی ہے، اور چٹان سے ہر انسان متنبہ اور ہوشیار رہتا ہے دوستو۔ اور وہی منافق کی مثال ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ منافق کی مثال تو یہ ہوتی ہے جب وہ غلطی کرتا ہے، جب وہ بڑے سے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس کی ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے اسے یوں ہی اڑا دیا۔ ایک معمولی مثل دی جاتی ہے کہ انسان کی ناک پر اگر مکھی بیٹھے اور اسے اڑا دے تو گویا کہ ایک معمولی حیثیت ہے، تو گویا کہ یہی حیثیت گویا کہ منافق کی ہوتی ہے، بڑے سے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کا کام انجام دیتا ہے، لیکن اسے سمجھتا ہے کہ گویا کہ ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے اسے یوں ہی اڑا دیا۔ تو اسی لیے دوستو غافل انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا کیسے پہچان سکتا ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ انسان کرے اور اسے وہ معمولی سمجھے تو مطلب یہ ہے کہ انسان غفلت میں مبتلا ہے۔ اور اسی طرح سے اہل علم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان کیسے پہچان سکتا ہے کہ میری زندگی غفلت میں ہے۔
मेरी जिंदगी गफलत में इंसान कैसे पहचान सकता है? अहले इल्म ने कहा कि इंसान वक्त को जाया करने का आदी बन जाए, टाइम पास और टाइम वेस्टिंग का इंसान आदी बन जाए, तो मतलब यह है कि उसका दिल गफलत में पड़ा हुआ है। हम में से कितने नौजवान ऐसे हैं दोस्तों जो अपनी जवानी का कीमती मरहला बेकार के कामों में गुजार देते हैं, बेकार के कामों में ज़ाया कर देते हैं। मैं खासकर नौजवानों से अपील करता हूँ, नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ, जवानी की कदर कीजिए, जवानी को सही कामों में सर्फ कीजिए और अल्लाह की इबादत में जवानी को गुजारने की कोशिश कीजिए और बंदों के काम आइए, दूसरों के हुकूक को अदा कीजिए। याद रखिए, वो बंदा जो ना अल्लाह की इबादत करता हो, ना बंदों के हुकूक अदा करता हो, ना अपनी दुनिया संवारता हो, ना अपनी आखिरत संवारता हो, ना दूसरों के काम आता हो, ना उसकी जात दूसरों के लिए फायदेमंद हो, मतलब ये है कि ऐसा इंसान बहुत गफलत में मुब्तला है। दोस्तों, गफलत से होशियार और मुतनब्बे होने की जरूरत है। और गफलत की 4 अलामतें अहले इल्म ने बयान की हैं कि इंसान इबादत करे और इबादत में उकताहट और बेजारगी महसूस करे, और दूसरी अलामत ये है कि इंसान गुनाह करे और उसके दिल में कोई झिझक ना हो, कोई शर्मिंदगी ना हो, ये गफलत की पहचान है। और तीसरी अलामत ये है कि इंसान बड़े से बड़े गुनाह करे और उसे वो मामूली समझे और उसे वो हकीर समझे, तो ये भी गफलत की अलामत है। और आखिरी अलामत ये है कि इंसान वक्त को ज़ाया करने का आदी बन जाए, वक्त को ज़ाया करने का आदी बन जाए। याद रखें दोस्तों, ये जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी अमानत है, इस जिंदगी की कदर करनी चाहिए, इस जिंदगी को अल्लाह की बंदगी में तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए। हमारा उसूल इस दुनिया के हक में बाइस रहमत होना चाहिए, बाइस ज़हमत नहीं होना चाहिए। ये वही इंसान कर सकता है जो गफलत में मुब्तला ना हो। गफलत में जो इंसान पड़ा हुआ रहता है, उस इंसान को फिक्र नहीं होती है उसकी जात से, उसकी अदा से, उसके कैरेक्टर से, उसके किरदार से किसको तकलीफ हो रही है और किसे जहर पहुंच रहा है, उसे कुछ जो है इस बात की फिक्र नहीं होती है। वही जो इंसान मुतनब्बे होता है, जो इंसान गफलत में नहीं होता है, वो हमेशा होशियार और चौकन्ना रहता है कि कहीं उसकी जात से दूसरों को तकलीफ ना हो, उसके कैरेक्टर से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। ये हर इंसान और हर गफलत में जो इंसान पड़ा हुआ नहीं रहता है, उस इंसान की ही फिक्र होती है। और याद रखें दोस्तों, अगर हमने गफलत में अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह का ये कानून है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी भुला देते हैं। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, गफलत की वजह से इंसान अल्लाह ताला को भूल जाता है। और अल्लाह का ये कानून है, जैसा कि कहा जाता है अल जज़ाउ बिन जिन्सिल अमल, अल जज़ाउ बिन जिन्सिल अमल, कि अगर हमने अल्लाह ताला को भुला दिया गफलत में तो अल्लाह ताला भी हमसे गोया कि हमको भुला देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला भी हमारी परवाह नहीं करते हैं। जो बंदा शरीयत की परवाह करता है, जो बंदा दीन की परवाह करता है, ऐसे बंदे की अल्लाह कदर करते हैं, ऐसे बंदे का अल्लाह ताला एहतराम करते हैं, ऐसे बंदे की अल्लाह ताला कदर की निगाह से देखते हैं। तो इसीलिए हम में से हर एक को चाहिए कि गफलत से बेदार हो जाएं। गफलत का मौसम इसलिए मैंने इंतखाब किया, उमर रमजान के महीने में हर इंसान कुछ होशियार होता है, हर इंसान कुछ मुतनब्बे होता है। दोस्तों, अमल के मैदान में हर इंसान आगे आने की कोशिश करता है, नमाजों की उसको पाबंदी करता है, कुरान मजीद का एहतिमाम करता है, दूसरों के काम आता है, उसकी राह में सदका व खैरात करता है। जैसे रमजान का महीना हमसे रुखसत होता है तो इंसान गफलत में मुब्तला हो जाता है। इंसान इसी गफलत की वजह से नमाजों को ज़ाया करने वाला बनता है, कुरान मजीद से उसका कोई रिश्ता नहीं होता, मस्जिद को आबाद नहीं करता, मस्जिद से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। दोस्तों, अगर हमने दिल की इस्लाह की, अगर हमने दिल की इस्लाह की और गफलत को हमने दूर कर दिया, गफलत एक ऐसी बीमारी और ऐसी वबा है जो इंसान की ईमान को खत्म करके रख देती है और इंसान से उसकी अच्छाइयां खत्म करके रख देती है। अगर हमने इस गफलत का इलाज कर लिया और इलाज करने में अगर हम कामयाब हो गए तो यकीनन इबादत करते हुए हम लज्जत महसूस कर सकते हैं और गलती करते हुए हमारे दिल में खटक महसूस होगी, एक झिझक महसूस होगी, जिसके नतीजे में हम गुनाहों से पास आ सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को गफलत की जिंदगी से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को गाफिल ना बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को गफलत की बीमारी से कोसों दूर रहने की तौफीक अता फरमाए और उसकी इबादत करने, नमाजों की मुहाफजत करने और मस्जिद को आबाद करने, कुरान मजीद की तिलावत करने, ज्यादा से ज्यादा औरों के काम आने की अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام اللهم أصلح أحوال المسلمين في حلب اللهم أصلح أحوال المسلمين في بورما اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون